تو کیا آج کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ماضی کی اسٹیبلشمنٹ سے مختلف ہے؟ دیکھیں، میں اس وقت تجزیہ کار کی پوزیشن میں نہیں ہوں. بہتر ہوگا کہ یہ تجزیہ میں جب وزیر نہ رہوں تو کروں، تو میں زیادہ ایمانداری سے اور زیادہ معروضیت کے ساتھ کر سکوں گا. تو آپ ظاہر ہے یہی سوچا ہوگا نا. میں پر امید ہوں کہ تمام لوگ، ادارے اپنی غلطیوں سے سیکھیں گے. ہم صحافی بھی سیکھیں گے، سیاستدان بھی سیکھیں گے، اسٹیبلشمنٹ بھی سیکھے گی. جب تک ہم اپنی غلطیوں کو تسلیم نہیں کرتے. آپ اپنی کوئی غلطی تسلیم کرتے ہیں؟ جی، میں تو اپنی غلطیاں ہر وقت تسلیم کرنے کے لیے. کون سی بڑی غلطی کی آپ نے؟ یہ تو اگر مختلف وقتوں میں، مختلف اوقات میں، بچپن سے، وہ تو ایک لامتناہی نہیں، سلسلہ ہے. اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کیا غلطی کی؟ میں اس کو غلطی تو نہیں کہوں گا. میں کہوں گا کہ جو ہماری سمجھنے کی جو استعداد ہے وہ طے ہوتی ہے ہمارے مجموعی تجربات کے ساتھ. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جس طرح سے میں سمجھ سکتا ہوں اپنی اور کسی اور کی غلطیاں، وہ شاید آج سے 5 مہینے پہلے میں نہیں سمجھتا تھا. محترمہ بے نظیر بھٹو سے بڑا آپ کا قریبی تعلق رہا. آصف علی زرداری صاحب آپ کو کنونس کر کے پاکستان واپس بلایا، آپ کو ریڈیو پاکستان کا ڈائریکٹر جنرل بنایا. کیا اب بھی آپ پیپلز پارٹی کے قریب ہیں؟ اور کیا اب بھی آپ وزارت کے بعد آپ دوبارہ سیاست میں کریں گے یا صحافت کریں گے؟ محترمہ بے نظیر بھٹو سے جو میرا تعلق ہے وہ آج بھی قائم ہے. وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن ان کے ساتھ جو یادیں ہیں اور پیپلز پارٹی کے دوستوں کے ساتھ وہ رشتے برقرار ہیں، وہ ٹوٹنے والے نہیں ہیں. وہ انسانی تعلق ہے اور اس میں کچھ کامن گراؤنڈز ہیں، کچھ بنیادی اصول ہیں. میں کبھی بھی پیپلز پارٹی میں نہیں رہا اور کسی بھی جماعت میں نہیں رہا، تو اس لیے لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ صرف پیپلز پارٹی نہیں بلکہ مسلم لیگ نون کے اندر میاں نواز شریف، ان کے بیٹے، ان کی بیٹیاں اور بھی جو لیڈرز ہیں، ان کے ساتھ بھی میرے بہت ہی اچھے تعلقات ہیں. اور یہاں تک کہ میں پی ٹی آئی کے بہت سارے رہنماؤں کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ جن کے ساتھ میرے بہت اچھے تعلقات ہیں. خان صاحب کا ایک انٹرویو میں نے ضرور کیا تھا جب میں وائس آف امریکہ میں تھا، لیکن ان کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں رہا. نہیں، لیکن یہ یوتھیا کی ٹرم بھی تو آپ ہی نے ایجاد کی ہے. نہیں، میں نے ایجاد نہیں کی. ہو سکتا ہے میں نے اس کو مقبول عام کرنے میں اپنا کوئی حصہ ڈالا ہو، لیکن جو چیز میری تخلیق نہیں ہے میں اس کے بارے میں کہہ نہیں سکتا. میرے خیال میں یہ کسی اور صاحب کی تخلیق ہے اور غصے میں نے بھی اس کو پاپولرائز کرنے کی کوشش کی ہوگی. اب بھی ایسے ہی کہتے ہیں آپ؟ ہاں، اب بھی کئی دفعہ کہتا ہوں، لیکن ذاتی محفل میں کہہ سکتا ہوں. میں کیمرے پہ ایسی بات نہیں کروں گا. سیاست، صحافت اور اداکاری، ان تینوں میں کیا فرق ہے؟ آپ تو تینوں سے گزرے ہیں. وہ نکاراگوا کے ایک سیاستدان تھے، ارنیسٹو کارڈینل. ان سے پوچھا گیا کہ آپ سے جب بات کرتے ہیں تو آپ تو شاعر لگتے ہیں، تو آپ انقلابی اور سیاستدان کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ تو شاعر لگتے ہیں. تو ان کا کہنا تھا کہ جو سچا انقلابی ہے وہ اصل میں شاعر ہوتا ہے. تو یہ جو مختلف چیزیں آپ نے بتائیں یہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہیں، یہ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. آپ انقلابی ہیں. سوشلزم پہ، کمیونزم پہ اب بھی یقین ہے یا آپ مارکیٹ اکانومی اور کیپٹلزم کے قائل ہو چکے ہیں؟ میں بڑی حد تک جو مارکیٹ کی جو فورسز ہیں ان کے نتیجے میں جو ایک سیاسی نظام ہے اس کو زیادہ پائیدار سمجھتا ہوں. لیکن میں
جو سماجی انصاف ہے اس پر ابھی بھی یقین رکھتا ہوں. تو یعنی جو سوشل ڈیموکریسی جو ہے اس میں میرا ایمان ہے. جو ایک پارٹی جو آمریت والا جو نظام جو سوویت یونین اور دوسرے ملکوں میں ہے اس کو میں اب مناسب نہیں سمجھتا اور نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی مستقبل ہے.